دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمت کا تعین کرنا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میری منزل کیا ہے، دراصل میں کون ہوں، میں یہ جو صبح سے شام تک سفر کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں، اس بیچارے کو خود نہیں پتا ہوتا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے۔ پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے دور میں وزیروں کا بڑا پریشر ہے، کئی جگہ پہ پیروں کا بڑا پریشر ہے، تو ڈرتے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا پورا کرنے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ یہاں تو ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ دل دین کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ بوند کے سیاستدانوں کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرے ہوئے، مقابلہ نہیں کر پا رہے، کمزور لوگ کہتے ہیں جی میں تو نینا چودھری بن سکتا، غریب کا بچہ تو نینا کبھی آگے نکل سکتا۔ او بھائی آگے نکل ہی غریب کا بچہ سکتا ہے، امیر کا بچہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے آگے جانا۔ تو ہمت پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اپنے اندر استقامت، یقین کی دولت، ہمت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقین کی دولت دی صحابہ کو، یقین کی دولت۔ خود محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب بھی کسی نے دیکھا حضور کو یقین کے مینارے پر پورا، معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، تو جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ جناب ابو سفیان کہتے جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو سر درد ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہاں تو 2 مہینے ٹائیفائڈ بخار نہ اترے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا حوصلہ کر، ٹھہر مسئلہ ہے، زندگی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اس میں تھوڑا حوصلہ کرے۔ بس بکھرے بکھرے سے طبیعتیں، ٹوٹے ٹوٹے سے لوگ، بے چین گفتگو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، روتے تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے، ہر چوتھا آدمی دنیاوی دکھ پہ رونے لگ گیا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نہ پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نا تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا، تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں، 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے، نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے دیتے، فلانا چودھری کو، تو کھڑا تو ہونا بھائی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں تو کیا میرا رب ہے، پھر تو ڈٹ جا، میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا۔ مزاج نہیں ہے ہمارا، آپ یقین کریں ہماری زبان تھک گئی ہے جھوٹی تعریفیں کر کر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اب ہمارا دل نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کو، لیکن کیوں نہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ کس بات سے سہمے ہوئے ہیں؟ بس کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یقین کی دولت دی، کھڑا ہونا سیکھیں۔ لیکن نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے، نوجوان میری بات میں توجہ کریں،
یہ کہتے ہیں ابا پہلے مجھے دے 6 کروڑ پھر کاروبار شروع کروں گا. تو صفر سے شروع کر. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا، جو سہارا لے کے چلتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہاں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں. یقین کی دولت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی، ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی، سخت چٹان آ گئی. اب تو نادت مزاجی بڑی ہے نا جی، پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تھوڑا سا وقت آگے گزر گیا تو مشین سے انہیں پانی پلانا پڑے گا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی بندہ مل جائے تو پانی کا گلاس لا دیں. یہ ناکامی ہے. یہ سیٹھوں کے بچے، نوابوں کے بچے، امیروں کے بچے، یہ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، بچے نہیں بناتے. اگر بچوں کی تربیت کر دی جائے تو جائیدادیں بڑی بن جاتی ہیں. ہم بچوں کو سہولیات دے کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو، وہ بھی کلمہ پڑھ گیا. کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے، ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے، وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے. لیکن یہ نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور چٹان نہیں ٹوٹتی. اور حضور کے دستے مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی. اور فرماتے ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے، اتنے نازک ہاتھ. جب کہنا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر دیکھیں کتنا کمال ہے. فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، دونوں عالم کا وزن بھی پڑ جائے تو حضور کے ہاتھوں کو پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کدال پکڑی، ادھر دیکھنا میری طرف، کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، اوزار پکڑا. فرماتے ہیں صحابہ کے غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی. مکے والے حملہ کر رہے ہیں، ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو، پہلی ضرب سرکار نے، تو جو ہے میری بات پر، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے، لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے. فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے، ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں، 12 مہینے کا کمال ہے پھر تو کامیاب ہے. او خدا کے بندے سے بڑی بات سکھا، بڑی بڑی باتیں سے سکھا تاکہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے قابل. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے. کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے. انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے، کہاں یمن، کہاں فارس، کہاں جناب ایران، کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا، لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی. بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے. ہمارا یقین مضبوط ہو گیا مسلمانوں میں. دیکھیں نا کمزوری ایمان کا یہ حال ہے، کمزوری ایمان کا. توجہ ہے میری بات پر. حکومت اگر اعلان کر دینا کہ سارے درخواستیں جمع کراؤ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں، تو سیٹیں ہوتی ہیں 400 اور درخواست ہوتی ہے 4 لاکھ. اب ملی کتنی ہے جی؟ سب کو امید ہے یعنی میں لگ جاؤں گا. پہلے پیپر بھی دیتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، بچے بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. بتاؤ آ سکتا ہے؟ امام کاظم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. امام کاظم کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، شدید بیمار، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں. تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں. توجہ ہے میری بات پر. تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں. تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے؟ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں. لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں، مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے یا انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلا دی ہے، کیا خزانہ آ گیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا. فرمایا آپ بے فکر ہو کے جائیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا. اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں. ہم کمزور ہیں، کیوں؟
یقین بڑا کمزور ہے، طبیعتوں کے اندر بے قراری ہے، بے سکونی ہے، سہمے سہمے لوگ. اب تو ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ بیماری ہے ڈپریشن کی، ٹینشن کی. سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس لیے یقین کی دولت ہی نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے تو مجھے آ کے سناتے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ رضوی صاحب نے میری بہت تگڑی تعریف کر دی، میں پریشان ہو گیا تھا جب یہ تعریف کر رہے تھے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا کبھی آدمی غلط فہمی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے نا. میں نے کہا ایسا نہ بن جائے کسی جگہ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ان کی طبع میں نفاست ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا دے، تو میں وہ بات ان کی سہ گیا. ورنہ میں نقیبت رات سے کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے قد کے مطابق کی بات کرو جتنا میں ہوں، اس سے اونچی نہ. دیکھیں سنیں، یاد رکھیں میرے بھائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے. آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو. اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا. جب گھر میں حضور کی باتیں چلیں گی نا نور پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں، آج بات تمہیں بڑا فائدہ دے گی، سناؤ. کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف موت کے وقت نہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا. لائٹ میں جانے پہ بھی پڑا کرو، یہ ایک مصیبت ہے، بڑے کام رک جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے. فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اسے بہتر چیز عطا کر دے گا. کیسی نفع والی بات ارشاد فرمایا، جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعمت بدل دے دے گا. جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا. مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بیوی کا نہیں. فرماتی ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی. فرماتی ہے لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر ہی انتقال کر گئے. میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہے میں نے پڑھا، پڑھ تو میں نے لیا، حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے، نہ میں خوبصورت ہوں، اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا. اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا. ام سلمہ کہتی ہے ادھر یقین بھی تھا، توجہ ہے نا میری بات پر، یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا. فرماتی ہے میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا. حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا. فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی. میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا. تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا. یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو نا مضبوط، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے. ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کچھ سنا کے ادھر دیکھے میری طرف. ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت کھا کے نعت سنی. میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام ہے، کہتا کلام تو چنگا پڑیا پر روپیہ بھی 20,000 لیا ہے. تو میں کہ تو 20,000 والی گل بول کیوں نہیں جانا، چھوڑ دے یار، تم اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف. تو اچھا جی 50,000 لاکھ کی گل ہے. اچھا میرے معلومات ناقص صحیح سوالے سے کہتے ہوں نہیں 50,000 کی گل، ہوں تو کام دور نکل گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے اعلیٰ. تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے. اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے. اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر جی. اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، پہلی جہاز کا بڑا مشکل ہوتا تھا. حج ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا ناراض ہو جاتا ہے وہاں، کہتا تو سب پیسے نہیں رہے کیوں نہیں چلتا پھر اے سی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو پہلی جہاز ہوتا تھا بہت بڑا، تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر، وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا. بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وسیلے لکھ کے جاتے تھے، کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے، تو پتہ نہیں کیا بنے. فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز طوفان. اب کشتی ہچکوں سے کھانے لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں. آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ منزل تک جائے گا. وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائے دعا کرا دے. فرمانے لگے کرامت نہیں سنانا، بیٹھ جاؤ جا کے، یہ منزل تک جائے گا. ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے، کرامت سنا رہے ہیں. اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکو نے کہا کہ کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو کلمہ صرف قرآن شریف میں جاری ہوتا ہے. جی میں نے قاضی صاحب سے کہا
उस्ताद अज करके आए तो बेटे की शादी पे ढोल ढमक्का किया। तो मैं क्या सब जानते हैं तुम ना तो पढ़ाइया सन तो अज तो जाते हैं तो उनकी शुरू हो गया। तो थोड़ा सा उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया तो मैं भी सख्त हो गया। मैंने कहा अगर शादी के मौके पर आपने बैंड बाजा बजाया ना तो जब आपके घर में कोई फौत हो तो वादा करे उस वक्त भी यही बजाएंगे, कुल पे भी फिर यही बजाना। क्या रब रसूल से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दुखों का सुखों का नहीं? जब अल्लाह तुम्हारे घर, और मैं तो कहा करता हूँ तेरे दीनदार होने का पता ही तब चलेगा जब तेरे बेटे की शादी होगी। कुल शरीफ पे तो सारे नेक होते हैं, सारे वजू करके शुमारे पढ़ने आ जाते हैं। जब आया कुल का वक्त तो फिर कुरान पाक खोल लिया, तस्बीह निकाल लिया। जब बेटे की शादी हुई फिर क्या मतलब हुआ? आज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शान हो एक ही कीती जाते हो। ये क्या अंदाज़े तकल्लुम है मेरे भाई, याद रख। अच्छा वो जब हिचकोले खाने लगा ना तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आला हज़रत की बारगाह में कहने लगे मौला दुआ करा दे। फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ देर का तूफान है, टल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो वाकई टल गया, तूफान वाकई टल गया। अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा होने लगे कि बाबा तो कोई साहिब करामत ही है, जैसे कहा था वैसे अब शर्मिंदगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। चंद घंटे गुजरे तो कदमों में आने लगे, कहने लगे बाबा जी एक बात तो बताएं, आपको कैसे पता था तूफान टल जाएगा? तो मेरी तरह का पीर होता तो कहता तो पहले नहीं दस छड़िया मैं, मेरे को करामत है। लेकिन आला हज़रत पता क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे ये मेरी करामत नहीं, ये मेरा यकीन कामिल है। कहा हुज़ूर क्या मतलब? फरमाने लगे मेरे नबी पाक ने सवारी पर बैठने की दुआ बताई है, जब मैं बैठा था तो मैंने दुआ पढ़ ली थी। हुजूर ने फरमाया पढ़ लिया करो, हादसा नहीं होगा। तो चूंकि मैं पढ़ चुका था, अब चांद तो टूट सकता है, सितारे तो झड़ सकते हैं, पर हादसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं वो दुआ पढ़ के बैठा। साहिब याद रखें, ये जो कमजोरी है ईमान है ना, इसको दूर करें, इस्तिकामत की दौलत पैदा करें। हमारा सुकून भी मस्जिद में, हमारा इत्मीनान भी नबी पाक के कदमों में। एक बात मुझे सुनाने को कहा गया, अब वो बातों का ऐसे होता है कि बातें दोस्तों ने सुनी, जरा आंखों में पड़ती है, दोस्तों ने सुनी होती है तो कह देते हैं। एक बात मैं अर्ज कर, हालांकि ये उन्वान नहीं, बहरहाल फिर भी मैं अर्ज कर देता हूँ। एक बात मेरी याद रखनी है, आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने इशा की नमाज नहीं ना पढ़ी तो पढ़ के सोइएगा, और अगर आपने फजर भी ना पढ़ी तो जो महफिल नहीं ना कराते वो हमें ताना देंगे कि तुम बड़े अजीब लोग हो, तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और महफिल कराते हो। इशा की नमाज पढ़ के सोए, और कम अज़ कम सुबह की तक एक दिन तो ऐसा मिले कि आप जिससे बोले मीठा ही बोले, तो ताकि वो भी अगली दफ़ा महफिल नाक पे आके कहे नहीं यार ये बंदा राती महफिल सुन के है, सारी दिहाड़ी तो सही लगी है ना। तो मेहरबानी करें अपनी तबीयत यहाँ से कुछ लेके जाएँ, बड़ा खर्चा किया गया, बड़ा कुछ किया गया, थोड़ा बदलने की कोशिश करें। हज़रत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमत ने लिखा है, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे ना मजदूर की ज़रूरत थी, तो मैं चला गया बगदाद में, चौक में मजदूर बैठे होते थे, मजदूर बेचारे आज भी चौकों में बैठे हुए, मजदूर आज भी। हमें कोई इनकी ये जिस आदमी के पास कार आ जाती है ना, वो रेडी वाले का मजाक उड़ाने लग जाता है। मैं अभी आ रहा था, एक रेडी वाला उसने स्क्रैप रेडी पे रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि इसकी तरफ देखो, इधर देखना मेरी तरफ। अभी उस बेचारे का सारा चेहरा भी ग्रीस से, स्याही से भरा हुआ था, हाथ भी पैर भी। मैंने कहा इसको ना 400 या 500 रुपया मिलेगा ये रेडी पे सामान पहुंचाने का, जिसको 1 लाख रुपया मिलेगा ना वो बिस्मिल्लाह करके नहीं पकड़ता, इसको जब मिल जाएगा ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चाहे बेचारे को सही ना आती हो। ये जो मजदूर फिर उसमें से जब ये 100 रुपए की रोटी खाता है ना, तो आप यकीन करें जो 5 स्टार होटल पे खाना खाते हैं वो इस तरह शुक्र अदा नहीं करते। कोने को भी अचार लगा होता है, लेकिन एक रोटी खा के ना तो अल्हम्दुलिल्लाह माल का तेरा शुक्र है। तो मैं कहता हूँ ये मस्ती है, इसमें चढ़ी हुई है, और ये असली शुक्र अदा करता है, दिखाने वाला शुक्र नहीं। पीरा की हड्डी रटाई दुआ नहीं, अल्लाह का सलामत रहे थे, मौजा लगी रहे, बरकत पक्की केसर नहीं चली हुई, बल्कि वो ये दर्द है, असल ये कैफ है, इसको समझे। मजदूर जो पैसा लेके आता है ना घर में, उसे पता होता है मैं बड़ी मेहनत से लाया। बाबा जी कहते हैं मैं मजदूर लेने गया, तो मजदूर बगदाद के चौक में कोने पे बैठे हुए थे। एक मजदूर पे मैंने नजर डाली तो वो नौजवान था, चेहरे पे उसके मुझे नौरानियत नजर आई। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? उसने कहा जी मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी करनी है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? कहा जनाब करूँगा। मजदूर कहने लगा जी मेरी 2-3 शर्तें हैं। मैंने कहा कि शर्तें तो मालिकों की होती है। कहने लगा जी मेरी बहरहाल है। मैंने कहा करो। कहने लगा जी पहली शर्त ये है कि लोग 3 दिनार मजदूरी, 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। कहता मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार बाकी भी इस तरह की रख ले सारी। कहने लगा दूसरी शर्त ये है कि जब तक आसान नहीं होगी मैं आपकी बात सुनूंगा, जब आसान हो जाएगी तो आपकी नहीं सुनूंगा, अपने रब करीम की सुनूंगा। और तीसरी बात उसने कहा आपके घर में मजदूरी करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इन शराइत पे मैं उसे ले आया। कहते हैं जो काम मजदूर सारे दिन में करते हैं उसने 2 घंटे में कर दिया। मजदूर भी तो सिगरेट पीने पे आधा घंटा लगा देते हैं ना, चाय के कप पे 25 मिनट, रोटी खाने पे 1.25 घंटा। मजदूर को भी चाहिए जो तय करे उस पर पूरा उतरे।
कहते हैं उसने 2 घंटे में काम कर दिया। अब काम शुरू कराया था तो कुछ काम और भी निकल आए, मैंने उसे काम बताए, वो करने लग गया। ज़ोहर की अजान हो गई तो मिट्टी उसने निकाल के बाहर रखी थी दरवाजे के आगे। अजान हुई तो उसने कुदाल और कहीं वहीं छोड़ी। मस्जिद की तरफ चलने लगा तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा साइड पे तो कर दो, रास्ता है। कहने लगा तेरे अब्बे से बात हुई थी, तो जब अजान हो जाएगी फिर किसी की नहीं सुनूंगा। कहते हैं वो नमाज पढ़ के आया, दोपहर का टाइम था, मेरी बीवी कहने लगी इसको खाना खा ले, रोजे भी नहीं थे, आम दिन थे। उसको कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है। कहते शाम हुई, उसको 3 दिनार दिए, काम कुछ और निकल आया था। मैंने उसको कहा कि कल कहाँ मिलोगे, तो कहने लगा आप सियाने बयाने बंदे हैं, बताएं कल तक जिंदा रहेंगे। तो मैंने कहा कि मिलना हो, तो कहने लगा बस आज तक वादा था वो मैंने पूरा कर दिया, असी किसी से कुछ नहीं जला के दे ना को साडा दर्दी। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होते। कहते हैं वो चला गया, मैं अगले दिन लेने गया तो मुझे मजदूरों ने बताया कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। वो कहते हैं मेरा पूरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो फिर मेरा पूरा हफ्ता वो कोई काम नहीं करता, इबादत करता, मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम भेजता रहता है। कहते हैं मैंने हफ्ता इंतजार किया, अगले हफ्ते उन्हीं शराइत पे फिर लाया, तीसरे हफ्ते भी लाया, चौथे हफ्ते भी लाया, 5वें हफ्ते गया तो मुलाकात ना हुई। पूछा वो कहाँ है, लोग कहने लगे बीमार हो गया। घर कहाँ का, कब्रिस्तान के पीछे कच्ची बस्ती में। कहते मैं वहाँ गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर मुझे पता है आप आए हैं, आ जाइए। तो मैं अंदर गया तो तेज़ बुखार था। तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा हुजूर गरीब का पता लेने कोई अल्लाह वाला ही आएगा, अमीर अमीरों की खबर लेते हैं। कहते मैं करीब बैठा तो तेज़ बुखार था, मैंने हाल चाल पूछा तो कहने लगा बाबा जी हाल ना पूछो, मेरे 2 काम कर दोगे? मैंने कहा वो कौन से? उसने जेब से हाथ डाला, चंद दिनार निकाले, कहने लगा मैं आज रात को इंतकाल कर जाऊँगा, ये पैसे ले लो, कफन खरीद के ना मेरा जनाजा पढ़ के तो कब्रिस्तान में दफन कर देना। दूसरे जेब में हाथ डाला तो हीरे की अंगूठी निकाली, कहने लगा जब दफन करो तो ये हारून रशीद को दे देना, उसे कहना तेरी अमानत है। कहते मैंने कोई और बात करनी चाहिए तो रो पड़ा, कहने लगा पापा माफ़ कर दे, मैंने आज रात जाना है, बड़ी माफ़िया मांगी अपने रब से, मुझे अल्लाह से तन्हाई करने दे, आप जाएँ। कहते मैं उठ के आ गया और उसकी बातों ने मुझे रात भर सोने न दिया। अगली सुबह सूरज चढ़ने का इंतज़ार किया तो रात कई सालों की हो गई। कहते मैं गया, दरवाज़ा खोला तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल करने लगी। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो लगा जैसे अभी अभी सोया है। कहते मैं तो 2-3 आदमियों को ले गया था जनाजे के लिए, पर मखलूक पता नहीं किधर किधर से आई। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, तो जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। कहा पता नहीं कहाँ से मखलूक आई, जनाजा पड़ा, दफन किया। हीरे की अंगूठी लेके मैं हारून रशीद के पास गया। एक तन्हाई में मेरी उससे मुलाकात का मुझे मौका मिल गया तो मैंने उसे अंगूठी दी तो हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा वो अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा तो फौत हो गया। अच्छा कब्र कहाँ है? मैं कब्र पे लाया तो हारून रशीद लेट गए कब्र पे, तड़प के रोए। मैंने कहा यार ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, बता ये था कौन? हारून रशीद कहने लगे ये मेरा बेटा था। तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा मुझे जिंदगी भर कहा करता था कि अब्बा इतनी टांगे तू फैला रहा है ना, मरते वक्त तुझसे इकट्ठी नहीं की जाएगी, बाज आ जा, मुश्किल रास्ता तूने। ये हजरत दाऊद ताई के मुरीदों में से था, बार बार मुझे समझाता पर मैं इसे तसल्ली देता, बेटे हम उठ गए तो कोई जालिम ना बैठ जाए। कहते फिर एक दिन ये घर छोड़ के चला गया, हीरे की अंगूठी गलती से इसकी जेब में रह गई थी, देखो मेरे बेटे ने वो भी वापस कर दी है। और फिर हारून रशीद रो के कहने लगा था मेरा बेटा पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला है, पेशवा निकला है, ये मुझसे आगे चला गया। जब भाइयों फैसला कर लो, फैसला जब टाइम आता है फिर फैसले का वक्त नहीं रहता, फैसला करो, यकीन की दौलत पैदा करो। देखे ना ये जो कुमकुमे हैं, नारे हैं, आप मेरा आप नाम जप रहे हैं, लेकिन ये लंबा चक्कर नहीं है, तुमसे ज़्यादा लोगों के नाम है। फिर मामला अपनी अपनी जगह पे ख़त्म होता है, फिर नए लोग आते हैं, नस्लें इस तरह जाती हैं, इस तरह फसलें जाती हैं, सारे एक दूसरे के बराबर के हम उम्र लोग एक दफ़ा उठ जाते हैं। इसलिए यकीन की दौलत पैदा करें, कोताहियाँ ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, अपने ऊपर मेहनत करें, जहाँ गलतियाँ हैं उनको दबा दें, ख़त्म कर दें, खुरच डालें। ईमान की ताजगी और रूह की लज्जत के लिए कुरान पाक से दिल लगाएं, दुरूद पाक की कसरत करें, गरीब की मदद भी करें और उसकी इज्जत भी करें। मेरे दोस्तों, इंसान को चीज़ों से बड़ा बेचैन हो जाता है, उसके जिस्म पर कोई छोटा सा दाग धब्बा लग जाए तो उसे बड़ी तकलीफ देता है। आपके जिस कपड़ों में से किसी जगह से बटन टूट जाए तो किसी बंदे को पता ना भी हो तो आप बड़े परेशान होते हैं कि मेरा बटन टूटा हुआ है, बार बार वहाँ हाथ रखते हैं, बार बार देखते हैं, टटोलते हैं कि ओहो बटन टूट गया। कपड़े सही ना पहने हों, मालदार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा और PhD आदमी, आप उससे कहना कि तेरे घर में मेहमान आने लगे तो रोज़ी रोटी का कोई मसला नहीं,
पैसे भी हैं, मेहमान नवाजी भी कर सकता है, पर वो नाराज हो जाता है, कहते पहले बताना था, मैं कपड़े तो बदल लेता, सफाई होने वाली है घर के अंदर। ज़ाहिरी तौर पर कुछ दाग धब्बे, इंसान बेसुकून रहता है। आपने कहीं जाना हो, जेब में पैसे बहुत ज्यादा हैं, गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, सफर का पता है, रास्ते का अंदाजा है, सिर्फ कपड़े नहीं सही, मुंह नहीं धोया, दिल करता है जाने को, तो नहीं यार मेरे कपड़े। आप समझ लें कि अगर एक बटन का टूटना, ये वजूद के ऊपर एक छोटा सा दाग है, ये सुकून से नहीं बैठने देता, तो अगर बंदे के बातन में दाग हो, अगर उसे झूठ की बीमारी हो, हसद की बीमारी हो, तकब्बुर की बीमारी हो, अगर उसे बददियानती की बीमारी हो, और भी कई बीमारियां, खुद पसंदी भी बीमारी है। मैं चौधरी साहब हूँ, समाजी हूँ, सियासी हूँ, मजहबी हूँ, मौलवी हूँ, पीर हूँ, ये भी बीमारी है। होना और बात है, लेकिन अपने आप को खुद मानना, ये मन काला अना आलिम फहुवा जाहिल, हदीस पाक के लफ्ज। जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो तो जाहिल है। उसने कहा कि वो है तो बात अपनी जगह ठीक है। अपने आप को खुद से बनाने की, देखे ना बीमारी लग जाए ना, मैं सियासी आदमी हूँ, समाजी आदमी, तो हुजूर की महफिल में आया, यानी सरकार को राजी करने आया, महफिल नबी पाक के नाम की है, और इसे पता है मैं सोने के लिए आया हूँ, लेकिन चूंकि मैं चौधरी में इलाके का, तो पीछे बैठा होना कभी तो गर्दन ऊंची कर करके दिखाता है नकीबे महफिल को, तो तेरी मेहरबानी मिलू सदा मार किसी तरीके ना, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा भी था। ये चीजें आपको दुखी करती हैं, तकलीफ में मुब्तला करती हैं। अगर मैंने कहा कि जाहिर पे कोई धब्बा हो तो वो बड़ा बेसुकून करता है, तो बातन पे हो तो कितनी तकलीफ देगा। मेरे रब करीम ने मेरे नबी पाक की शान बयान की और कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, तुम्हें मैंने वो रसूल दिए हैं तुम्हें में से जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और मेरे नबी तुम्हें पाक फरमा देंगे। ये जो तुम्हारे अंदर दाग धब्बे हैं, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, ये तुम्हारे जो बातन के रोग हैं, ये जो अंदर की कहानियां हैं, ये सारी खत्म कर देंगे मेरे रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के उस मर्ज का इलाज किया जो बंदे को सुकून में मुब्तला कर देता है, जो उस बीमारी को निकाल दिया जो बेचैन करती है, सुकून की तरफ सरकार ने सफर कराया। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों के अंदर बड़ा हसद होता था, बरादरीज़म का बड़ा शोर था, बड़े मसले थे, ऊंच नीच, मैं छोटा बड़ा, इन सारी चीजों को मिलाद वाले महबूब ने खत्म किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कोई गोरा ना कोई काला, ना कोई चौधरी ना कोई कमी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हुजूर किसी की शान है भी, फरमाया है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में रब से ज्यादा डरेगा अल्लाह की नजर में उसकी ज्यादा इज्जत हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोग खत्म कर दिया, ये मुसीबत खत्म कर दी। ये जो बहुत ज्यादा बीमारी है लोगों के अंदर, उस दौर में भी थी। आप देख लें, अबू जाल ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहा था कि हमारा दिल करता है आपके साथ बैठे, लेकिन यहाँ बिलाल बैठा होता है काले रंग का हबशी गुलाम, दिल करता है बैठे पर यहाँ सलमान बैठा होता है, दिल करता है बैठे पर रूम से आया हुआ सुहेब बैठा होता है, तो इन छोटे लोगों के साथ बैठे, तो आप जरा इनको हटाएं फिर हम बैठेंगे। तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया तुमने नहीं बैठना तो ना बैठो, बिलाल इधर ही बैठेगा, सुहेब इधर ही बैठेंगे, अम्मार बिन यासर यही बैठेंगे। ये चीज आपको, ये जिन लोगों को बीमारी है ना, मैं ना कुछ ऐसे बीमार भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि हाथ को दर्द कोई भी नहीं हो रहा, अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त है, और गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर साहब ने खोलना है। यानी ये बीमारी है, ये नुक्स है, इसको दूर करना चाहिए। यानी उनको अभी तक वो परेशान है कि मैं गाड़ी का मालिक हूं कि नहीं, अभी टेंशन है। यानी कोई दरवाजा खोले तो पता चल जाए कि ये दरवाजा खोलने वाला मेरा मुलाजिम है, और ये बीमारी है, इसको दूर करना चाहिए। जो अल्लाह के बंदे उनका ये रवैया। मैं एक यूनिवर्सिटी में चला गया लेक्चर के लिए, मुझे बुला लिया गया, तो एक तालिब इल्म कहने लगा एक सवाल बड़ा परेशान करता है, मैं करता इसलिए नहीं कि कोई मुझे बेअदबी ना कह दे। तो मैंने कहा कि मैं चूंकि छोटा मौलवी हूँ तो मैं इंशाल्लाह हो सकता है तेरा मसला हल कर दूं, और अगर मुझे ना पता हुआ तो मैं तहकीक करके बता दूं। वो कहने लगा पीर साहब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यक जुम्बश कलम, एक हुक्म के साथ सूद हराम करार दे दिया, शराब हराम करार दे दी, लेकिन गुलामी नहीं खत्म की, गुलाम बिकते रहे, बाद में भी बिकते रहे। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि काश हुजूर ऐलान करते आज के बाद कोई गुलाम नहीं। ये सवालात उठते हैं ना। और ये जो हमारे लिबरल लोग हैं ना बेचारे, जो तनख्वाह लेते हैं, कुछ एंकर पिछली हुकूमत से तनख्वाह लेते थे, कुछ इससे लेते हैं, और कुछ तनख्वाह ले रहे हैं कि अगर तुम आ गए तो फिर हमारा क्या बनाओगे, उस वादे पे कुछ काम करते हैं। तो ये बेचारे, ये बड़े कमजोर से लोग हैं, ये किसी के इशारों पर बात करने वाले, कलाम करने वाले। तो ये इस तरह के सवालात ये पैदा करते हैं, बच्चों के ज़हनों में छोड़ते हैं। वो मुझे कहने लगा जनाब ये हुजूर ऐलान कर देते आज के बाद कोई गुलाम नहीं। तो मैंने उसे कहा यार ये तो सादा सा सवाल है, तो बिला वजह उलझ गया। तो बिल्कुल सादा है, इसमें तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। देखो कि अगर एक सीट का नाम ही बदल दिया जाए, किसी ने कहा ये मेरा पीए, और कुछ अरसे के बाद उसने कहा ये पीए नहीं, आज के बाद ये मैंने सीट ही बदल दिया, पीए कोई नहीं होगा, ये मैनेजर है, तो फिर बंदे को इज्जत मिल गई कि नहीं?
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ ختم کر دی جائے اور وہاں اعزاز والی نشست رکھ دی جائے. ایک کرسی میلی تھی وہ ہٹا دی, بندہ وہی ہے, اور وہاں بڑی تگڑی کرسی ہے, آپ نے کرسی رکھی نا بڑی تگڑی میرے لیے, تو مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی ہے. اب یہاں ہم اصرار کر نہیں نہ سکتے, تو لوگ ہمیں جو مرضی بھی کہتے رہے, ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا ہم کیا ہے, تو ہم ذرا لیول میں رہنا پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ بندہ زمین پہ چلتا رہے تو گرتا نہیں, اڑنا شروع کر دے تو کیا پتہ کب پتنگ کٹ جائے. اس لیے زمین پہ نا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا کہ محل چڑھایا سائیاں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ حضرات کے ساتھ جو میں کلام کر رہا ہوں تو معنی اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ رکے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے, تو بہت بڑی کرسی رکھ دی. حالانکہ وہ مجدد تھے, 1000 کتاب کے مصنف تھے, تو فرمایا یہ کرسی نہ رکھو, اس سے مجھے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے, سادی کرسی رکھو, اس سے میں اپنے آپ کو آسان محسوس کروں. تو کرسی اگر اچھی کر دی جائے تو خود بخود نشست بدل جاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غلامی کا نام ہی بدل دیا. آپ ابو داؤد شریف پڑھیں, نبی پاک نے نا غلامی کا نام بدل دیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور خالی بھائی کہہ کے نا تو سرکار آگے نہیں بڑھے, بلکہ حضور نے شرط لگائی, فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں, جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا, اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں. میں مشکل بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے نہیں پہنایا جاتا. آج جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا سوشل لائف کے, اور بڑے بڑے سیمیناروں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر, وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھانا ہے وہ انہیں کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ انہیں پہنانا ہے. اور حضور فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا, اور اگر کبھی بتا بیٹھو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا. اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سیرت کی کتابوں میں سے. اور سنو یارو, ہم نے نا سرکار کا میلاد منایا ہے, کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو. ہاں کبھی یہ جو کام حضور نے کیے ہیں کبھی کر کے دیکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے تھے نا, تو اللہ کے رسول خود جا کے ان کی مدد فرمایا کرتے. وہ کام ان کے ساتھ حضور خود کراتے, خود سرکار کراتے. یہ بہت بڑی بیماری ہے بن کے بیٹھ جانا, یہ بڑا تکلف والا معاملہ. اگر آپ کی زندگی سادی ہے تو پھر بڑی آسان ہے, اور اگر زندگی آپ کی سادی نہیں تو پھر وہ آسان ہے. مثال دوں, جڑا منڈا 4000 روپے لا کے سر تے باہر کھڑے کراਉਂدا نا بیچارہ, وہ بڑا پریشان ہے کہ تکو میں انہیں پیسے لائے نے کسی دیکھے ہی نہیں میرے والے, وہ بڑا پریشان ہے. اور جو بابا جی بیچارے سیدھے سویرے گئے تھے نا چارہ کاٹنے, اور شام کو آئے تو منہ دھویا, انہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوئی فوٹو بنائے چاہے نہ بنائے, کوئی دیکھ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, سادہ زندگی آسان. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے تکلفات تھے, ہماری پریشانیاں, بلا وجہ کی آزمائشیں ساری حضور نے دور کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ ہمارے باطن کے سہرے محل کچل کھرج دیے, زندگی آسان ہو گئی. مولا علی شیر خدا, مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار. اس کہنے لگے چلا دوست بازار سے کپڑے لینے جانا ہے. غلام ساتھ چلا گیا, 2 کپڑے خریدے, 2 جوڑے خریدے, 2 لباس مولا علی نے. ایک ذرا مہنگا تھا اور ایک سستا. ہم بھی 2 قسم کے کپڑے خریدتے ہیں, دکاندار سے کہتے ہیں پہننے والا دکھاؤ, وہ دکھاتا ہے, پھر کہتے ہیں ذرا دینے دلانے والے بھی دکھاؤ. وہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے, کیونکہ پہننے والا تو ہم نے پہلے لے لیا, اب کیا کر دینے دلانے والا. میں سمجھنے میری طبیعت میں خشکی ہے, اب کچھ باتیں کر دیتا ہوں اور تکلیف سے کرتا ہوں. ایک دوست ایک دن مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئے اتنے سارے, اور گرمیوں میں موٹے جوڑے لے کے آ گئے, یہ طالب علموں کو کپڑے دینے. میں کہتے 2 سوٹ تو سوانا پہنا, پھر منڈیاں بھی پہنے. کیا آپ نے دعویٰ سمجھا ہوا ان بچوں کو؟ دوڑ جاؤ. تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے دن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے, تو میرے نبی پاک نے فرمایا فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. یہ کپڑے جو کو پہنتا نہیں ہے طالب علموں کے لیے لے کے آ گئے. کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ مسکین لوگ ہیں, یہ بڑے شاندار لوگ ہیں, لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ممبریاں ہوتی ہیں, ان کے پاس مدینے والے کا ممبر ہوتا ہے. تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کچے پکے معاملے یہاں نہیں چلتے. ہاں, اور نہ ہم ان طبیعتوں کے قائل ہیں. سانو تخت دارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بنگول دے نال اسی اپنی بال کے سیک لیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال, ہم خودداری سے جیتے ہیں اور طالب علموں کو خودداری کا درس دیتے ہیں. اس لیے آپ میری بات پہ توجہ کریں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بازار لے گئے, غلام کو 2 جوڑے لیے, ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا. غلام کہتا ہے ڈیفینیٹ تھا کہ جو سستا ہے وہ میرا, پر مہنگا آقا کا. لیکن تھیلا ایک ہی تھا. میں نے کپڑے اٹھائے, وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر آنا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے پتر وہ میرا جوڑا مجھے دے دے. کہتے ہیں وہ میں نے مہنگا نکال کے دیا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا, وہ حضور نے بتایا نا یہ تمہارے بھائی ہیں, تو وہ اس کا عملی فرمایا یہ نہیں میرا. پڑھیے امام غزالی نے اس کو لکھا, فرمایا وہ میرا دوسرا وہ دو. تو غلام نے ایک وجہ بیان کی, کہنے لگا حضور نہیں آپ مہنگا پہنے, آپ آقا ہیں, میں سستا پہنتا ہوں, میں غلام ہوں.
تو حضرت علی جو کہ عالم ہے نا, اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے, ایسے نہیں کہ نہیں تو ادھر لا, ایسے نہیں, دلیل دی. اس نے ایک علت بیان کی, ایک وجہ بیان کی, کہنے لگا حضور میرے پاس سبب ہے, وہ سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں, لہذا آپ پہنیں گے مہنگا اور میں پہنوں گا سستا. تو حضرت علی فرمانے لگے وجہ ہی بیان کرنی ہے نا تو میرے والی کر لینا, کوئی وجہ ہی بنانی ہے نا مہنگے سستے کی, تو نے بھی ایک دلیل دیا تو میں بھی دے دیتا ہوں. کہا حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے دے سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور تم پہن مہنگا اس لیے کہ تم جوان ہے. کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ مدینے والے کی تعلیم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میرے بھائی یہ آپ کے باطن کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں چیزیں, یہ حسد, یہ بغض, یہ عداوت. آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو کیا ہے, دل پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. 2 جملے ہیں حدیث پاک میں, مسند امام احمد بن حنبل, 2 جملے ان کو یاد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جا. یہ تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قناعت کا پیغام دیا. آپ کو پتہ ہے مسواک بھی حضور کی پسند ہے, شہد بھی حضور کی پسند ہے, کھجور بھی حضور کی پسند ہے, اور تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی نبی پاک کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی حضور کی, یہ فقیری نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے مانگ کے لیے. آپ کو کتب حدیث میں دعائیں ملیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا, زیادہ نہیں. اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. مسجد میں آپ آ جائیں, کوئی کام یاد بھی آ جائے نا, بلکہ اب آج کل سب سے ضروری چیز موبائل ہوتا ہے. حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے تو فون بنایا تھا نا, اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے, لیکن اب تو اس کے بڑے معاملات نکل آئے نا, اب تو ایسے جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کچھ چیز رہ بھی جائے نا قیمتی تو لوگ لینے نہیں جاتے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں آ گئے عشاء کی نماز کی امامت فرمانے کے لیے, اور سیدنا بلال حبشی نے اقامت کہہ دی, لیکن حضور نے فرمایا اقامت ہو گئی. فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, رکوع میں آیا. یہ لفظ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, پہلے نماز پڑھانے لگے, پھر حضور نے فرمایا تم سوچ رہے ہو گئے کہ میں کیوں گیا تھا. اب سرکار میں نا یہ بالکل جو انسان کی عقل پہ چیز تھوڑا سا بھی بوجھ بنتی ہے وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. اب نماز میں بندے سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے تھے, کیا لینے گئے تھے, کیا ماجرا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی, نماز سے پہلے بتا دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. سرکار فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف. فرمایا سویرے مال آیا تھا, سارا بانٹ دیا, 3 دینار رہ گئے, 3 دینار رہ گئے. میں نماز پڑھانے آیا تو مجھے خیال آیا وہ 3 دینار تو ابھی بانٹے نہیں. تو پھر سوچا کہ یہ 3 اگر گھر میں پڑے رہ گئے اور اسی طرح رات گزر گئی تو کیا بنے گا. تو سوچا نماز بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے دولت سے تو جان چھڑاؤں. اب تو جو فقیری کا درس دینے والے ہیں وہ لوگوں کو فقیری کا درس دیتے جا رہے ہیں, خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. روز بروز نہیں پٹارو, نئے معاملہ, خدا کہیں بریک لگائے. ہر چیز کو دولت میں نہ تولیں, مہربانی کریں. اب تھوڑا سا باہر آئیں, ورنہ آپ کی طبیعت میں خشکی آ جائے گی. وہ جو کیفیات ہیں, وہ جو سرور ہے, وہ جو ذکر کی لذت ہے, ہر چیز کا اگر آپ سودا کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا. اس لیے ایک بات تو یہ کہ اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نکالیں, یہ کسی کو حقیر جاننا چھوڑ دیں. عزت والے کسی کو عزت دیتا ہے, پیار کرنا شروع کریں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑی قناعت اختیار کریں. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ محفل نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ محفل مبارکہ آگے چلے گی. اور میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, انہوں نے مدینہ شریف میں ملاقات ہو گئی, پھر بھی بعد میں بڑی محبت کے ساتھ نعتوں میں حاضر ہو گیا. ورنہ میں بزدل سا خطیب ہوں. ہم تو اس وقت جلسہ کر کے بڑی دیر کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. کوئی دلیر لوگ ہوتے ہیں نا ساری رات جاگ لیتے ہیں, کچھ کو نیند گرا لیتی ہے, تو ہم بڑے گرے. ہم تو اب تو میں زور کے بات کہتا ہوں دوستوں, تھوڑا سا بلا لینا یار, اللہ رسول کی بات کرنا. یہ رات ساری کے جلسے تو دلیر لوگوں کا کام ہے. دلیر میں صحیح کہہ رہا ہوں, جو شب زندہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب ایک بات اور جو طبیعت پر, من پر بڑا بوجھ بنتی ہے لوگوں کے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا آہستہ آہستہ سے پیار کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. مختلف طبقات پر تنقید کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہر طبقہ بدنام ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بدنام طبقہ ہے. جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کے سامنے کسی مولوی کا بھی نام ہے تو اللہ معاف فرمائے ان کا لفظ جب گڑبڑ ہے. یعنی کوئی طبقہ, پٹواری کی بڑی عزت ہے ہمارے معاشرے میں, تحصیلدار کی, ٹیچر کی, ہم نے کچھ شاید چھوڑی نہیں. کسی جگہ بھی کوئی بھی وقار قائم نہیں رہا. اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ غیبتیں کرتا ہی رہتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا زمانہ خوفناک لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی اپنا نہیں, کوئی مخلص نہیں, کوئی پیارا نہیں.
میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان چور ہیں، تاجر دھوکہ کرتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں، پیر لٹیرے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھ کے ساری باتوں کیسے پتہ ہے؟ آپ وہاں ہیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کس نے آپ سے بات کر دی اس طرح کی؟ اللہ کا فضل ہے، لوگ اچھے برے ہیں، لیکن ہمارا اس قوم سے تعلق ہے کہ کل ابھی زلزلہ اور سیلاب آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا اس نے بھی زلزلے والوں کو دے دیا تھا۔ آج کسی ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 جوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قوم آپ کو بری نظر آتی ہے؟ اب رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، تو علماء محنت کر رہے ہیں تو دین کا پیغام آگے جا رہا ہے۔ یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو حافظ تیار ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کسی نے علم پڑھایا تو کوئی آگے جمعے کے بیان کر رہا ہے۔ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ کمزوریاں ہم نے پیدا کی۔ میں اللہ کے فضل سے تنہائی میں بھی نعت خوانوں کی مخالفت نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں کسی باعث کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، لیکن میں تو اس وقت میرپور میں بھی ہو رہی ہوگی، گجرات میں بھی ہو رہی ہوگی، لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی، تو جو میری اوقات اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ میں صرف یہاں بات کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے چاہیے نا جو لاہور ذکر رسول کر رہا ہے میں اس کو بھی مان ہی جاؤں۔ یہ تھوڑا نکلیں آپ ان چیزوں سے، آپ تھوڑا سا زندگی کو مثبت بنائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عزت دیتے، لوگوں سے پیار کرتے، ہر طبقات کے لیے حضور نے عظمت بیان کی، ہر طبقے کے عالم کے فضائل بیان کیے، حافظ کے فضائل بیان کیے، حاجی کے فضائل بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو میرے نبی نے چادر عطا فرمائی۔ میرے رسول پاک نے قاضی کے فضائل بیان کیے، عدل کرنے والے بادشاہ کے فضائل بیان کیے، جو بیٹی پالے اس کے فضائل بیان کیے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے روڑا ہٹانے والے کو بھی میرا رب جنت عطا فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوشش کر کے پیسہ کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا۔ حضور نے تاجر کے بارے میں کہا، تاجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی حضور نے، اور یار کچھ نہیں، ایک مومن ہے داڑھی سفید ہے، کچھ نہیں، مومن ہے داڑھی، خالی مومن ہے، نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ نعت، کچھ نہیں، مومن ہے داڑھی سفید ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مومن سفید داڑھی لے کے جب قبر میں جائے گا ترا فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ کی، مجھے حیات دیا اسے عذاب دیتے۔ حضور نے تو ہر طبقے کو عزت دی، ہر طبقے کے حصے میں حضور نے عزت لکھی۔ عورتوں نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ساری فضیلتیں لے گئے، قاضی بھی مرد بنے، مجاہد بھی مرد بنے، غازی بھی مرد بنے، ہم تو پیچھے رہ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم حاملہ ہوتی ہو تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کریم بابو فرماتے ہیں جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ان دنوں میں بی بی کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں بچے کی ولادت کے وقت وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ہر طبقے کو میرے نبی پاک نے اکرام دیا۔ ہم نہ اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نہ کبھی سامنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، آپ جہاں بھی بیٹھے جو فضائل سرکار نے ہمارے لیے بیان کیے انہیں کھولیں اور شکر کا رویہ، پھر طبیعتوں سے تلخی جاتی ہے۔ جب آپ راضی رہنے، ہمارے ہاں نا کوئی بندہ آتا ہے وہ ہمیں طلق کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہماری مذہبی اسٹیج پہ بھی یہ کام ہوتا ہے، پہلا ہماری میری ہے تو پھر ہماری میری ہے، تو اس میں بڑی پریشانی ہے۔ محفل کرانے والا بیچارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کڑکی میں پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کب نکلے گا، کب اس کی جان چھوٹے گی، بڑا خوف نہیں۔ یہ مذہبی ماحول میں ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہی حال باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ میں ایک دن جا رہا تھا گاڑی میں تو ایک آدمی نا غلط کراس کر گیا، تو اب وہ گاڑی بڑی مشکل سے ڈرائیور نے سنبھالی تو اسے غصہ چڑھ گیا بچے کو، گاڑی چلانے والے وہ طلب کر گیا ماحول، دو چار باتیں اب ہوئی تو میں نے دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے آخیا میں کہ پتر اس نے جو کرنا سی وہ کر گیا، تو نہ سوچے سفر کرنا ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ حضور نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا، اور اس طرح معاف کرنا کہ بات ہوئی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے اور ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ لمبا رٹا، نہیں لمبی کہانی، اتنی نہ کا بہت۔ مشکات شریف پڑھیے، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کفار نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ لفظ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ، اس کا معنی ہے اللہ یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، محمد بھی کہتے ہیں اور محمد کا تو معنی ہی تعریف ہے، اور محمد بھی کہتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، یعنی جو محمد ہو اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو محمد ہو اس پر تنقید، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے بیوقوف ہیں، چونکہ اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم مزمم کہیں گے، یہ لفظ کہہ کے انہوں نے برا بھلا کہنا چھوڑا۔ ایک صحابی دوڑے آئے اور بڑی ان کی طبیعت کے اندر پریشانی کا، یا رسول اللہ میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مجھے اجازت دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ او ہوا کیا ہے؟ عرض کہ حضور آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، کیا انداز ہے کریم رسول کا۔ حضور فرمانے لگے یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کس مزمم کو برا کہہ رہے ہیں. میں کوئی مزمم ہوں؟ مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے. اب ہر بندے کو منہ لگاتا پھریں گے, ہر ایک کو دیکھیں گے تو نے کیا کہہ دیا, تو نے دیکھ کے ہنس پڑا, تو نے مجھے اسلام. یہ چھوڑیں, یہ بڑے لوگ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے, کہتے ہیں جہاں اپنا کام کرو. اور میرے پاس ایک دن ایک بچہ نا, ہمارے چونکہ آج کل سب سے زیادہ کام بحث کا ہوتا ہے, بیچارے اتنی ساری کتابیں لے کے آ گیا, یہ میرے جواب دیں, یہ مجھے جواب دیں, یہ مجھے جواب دیں. تو میرے حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا, میں اپنا سبق پڑھ رہا تھا, وہ تو پسینہ پسینی ہو گیا بیچارہ حوالے دیتا دیتا. میں نے بچے سے کہا اسے پانی پلاؤ یار, پانی شانی پلایا تو ساری باتیں کہہ کے کہنے لگا جی کوئی جواب بھی دیں. میں کہ پتر جا کسی بڑے نو کل جا کے, اب تجھے جواب دیں گے پھر تیرے کو بڑا آ جائے گا. ہر آدمی اس قابل نہیں ہے. یہاں لوگ لے آتے ہیں کلپ اٹھا کے, کہتے ہیں یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے, اس کا جواب دیں. تو میں نے کہا ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے ہر ایک آدمی کو منہ لگائیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دشمن بھی کچھ جانا ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں نا کہ جو مرضی اٹھ کے کہ میں تیرا دشمن ہوں تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے. یہ کوئی بات ہے؟ جہاں اپنا کام کر جا کے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی گلی میں سو رہے, وقت کا بادشاہ گزرا, تو آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. تو یہ اچانک اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک مثال ہے, ایک لفظ لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں اندھے ہو. یہ کہتے ہیں نا جی, ٹکر لگ جائے نا گاڑی کو تو پہلے لفظ پتہ کیا ہوتا ہے, اندھے ہو, جملہ استفہامیہ. تو جلدی سے بابا جی سوئے ہوئے تھے تو پورے اٹھے بھی نہیں, آنکھیں کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ سامنے بادشاہ ہے, کھڑاؤں پہنے تھے لکڑی کے جوتے. کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے, آپ ہنس پڑے, مسئلہ ہی سارا حل ہو جاتا ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. چائے سے کتنی اکثر زیادہ ہی گرم ہوتی ہے. تو وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی, انہوں نے تلواریں نکالنی. کہنے لگے حضرت جی ہم اس کی گردن اڑائیں گے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا. فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا. کہا ہے؟ میں نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور آپ سے کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوف ہو, اس نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے, اس نے کہا کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور میاں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, یہ تو سارے بندے جتن نکلے دنیا تے, کوئی ہے جو ہارنے نکلا ہے؟ درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے. اوے تو ہارن کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا ملک اوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. تو اس لیے یہ بوجھ ہے آپ کی طبیعت میں. یہ جو ہمارے گھروں میں بیویاں نکلی ہوئی ہیں جیتنے کے لیے, ساس نے بھی جیتنا ہے اور بہو نے بھی ہارنا. اس منڈے میں جڑا وچکار ہے بیچارہ, انہیں ہار جانا بیچارے. آج بھی ہار گیا اور وہ کوئی کام نہیں بیچارہ کر پاتا. میں صحیح بتاتا ہوں, نہ بیچارہ دفتر میں دل لگتا ہے, نہ کوئی ڈیوٹی. لڑائی جب گھر میں ہوگی, گھر میں جسے سکون نہیں تو یہ تھوڑا سا نا ان چیزوں سے نکلیں. یہ طبیعتوں کا بوجھ ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیے ہیں یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, میری آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہارے دل صاف کرتے جائیں گے. اس میلاد شریف پہ سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل صاف کرنا. مہربانی فرمائیں اور ہر بندے سے صاف کریں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بدگمانیوں سے بچیں. اچھے چیزوں کا اچھا ترجمہ کریں. کوئی بات آپ کے سامنے ہو تو مثبت پہلو اس کا قبول کریں. آپ نے خیر کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں تو اب چونکہ میں بڑا سخت مخالف ہوں یہ جو تقریروں کی بندر بانٹ ہوتی ہے, نعتیں بکتی بکاتی ہیں, میں بڑا, آپ کو پتہ ہے میں بڑی تنقید کرتا ہوں. لیکن میرا ایک نظریہ اور بھی ہے. ایک نعت ایک دفعہ نعت پڑھ رہے تھے مرحوم اعظم چشتی کا کلام, تو مجھے بڑا مزہ آیا, بڑا سرور آیا. کوئی بندہ رو رہا ہو تو کئی دفعہ اسے دیکھ کے بھی بندہ رو ہی پڑتا ہے, اس کی کیفیت اصل. تو میرے بھی آنسو آ گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا بڑا مزہ ہے. کہتے ہیں 40,000 لے آ جائے. تو میں نے کہا تو 10 منٹ ٹھہر جاتا ذرا, مجھے مزہ تو لے لینے دیتا. اور پھر میں مثبت پہلو ہنسنے کے لیے نہیں, مثبت پہلو ہنس کر میں نے اسے کہا یار پہلے دیتے ہو پھر کہانیاں سناتے ہو, یا تو دیا نہ کرو, یا پھر بعد میں کہانیاں نہ سنتے. یہ دینے والے بدنامی کرتے ہیں. کیوں آپ ان چیزوں کا بازار لگاتے ہیں جو چیزیں انمول ہیں, اور کیوں بیچنے والے یہ بیچتے بکتے بکاتے ہیں جو بیچنے والی چیزیں. اور پھر میں نے کہا آج میری بات سنو, جتنا اس بندے نے مجھے مزہ دیا ہے نا اور حضور کی طرف میری توجہ کرائی ہے, 40 تھوڑا ہے, اسے 80 ملنا چاہیے. تو آپ چیزوں کا پلس پوائنٹ بھی تو لینا. ہر جگہ اگر آپ نقصی بیان کریں گے تو پھر تو آپ تھک جائیں گے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک نے کم بولنا پسند کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو. پر میں جو چپ رہا نجات پا گیا. اب تو میں نے دیکھا کہانیاں سنا کے نا بندے 3 موبائل رکھے, کسی کو کوئی کہانی سنا رہے, کسی کو شام کو لگتا ہے یہ بندہ نارمل نہیں تھوڑا پاگل ہے, وہ گھر میں بھی کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. ٹھہراؤ, تسلی, حسن, کم بولنا, یہ آپ کو وقار میں مبتلا کرے. اور اگر آپ بہت زیادہ بولیں گے, بہت زیادہ چپ رہ سن تے موتی مل سن, ذکر کرے تے ہیرے تے جے پاگلا وانگو رولا پاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو ہمارے باطن کو تکلیف دیتی ہیں. ما حاک فی صدرک, جو سینے میں کھٹکتا ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے. اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں تو حسد سے, بغض سے, عداوت سے, جھوٹ سے, غیبت سے. اور ویسے بھی بندوں کا حساب لینا ہمارے ذمہ نہیں, رب کریم کے ذمہ ہے. اللہ لے لے گا حساب جو بندہ غلط ہے. تبلیغ ہمارے ذمہ ضرور ہے, دین کا ابلاغ ضرور کریں لیکن طنز نہ کریں. اللہ آپ کو شاد و آباد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.